جاتا ہے کہ مزاج وقت کا موسم بدل بھی جاتا ہے گھٹا کو چیر کے سورج نکل بھی آتا ہے کہ مزاج وقت کا موسم بدل بھی جاتا ہے گھٹا کو چیر کے سورج نکل بھی آتا ہے اجی یہ کیسے لوگ ہیں خاموش ہو کے بیٹھے گئے یہ کیسے لوگ ہیں خاموش ہو کے بیٹھے گئے نبی کے ذکر سے پتھر پگھل بھی جاتا ہے نبی کے ذکر سے پتھر پگھل بھی جاتا ہے اب میں ایک تقریر کی طرف لے چلتا ہوں جس کے لیے محمد محفوظ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں میں ان کا استقبال کرتا ہوں اس شاعر کے ساتھ کہ میں آرزو کروں تیری آرزو کے بعد کہ میں آرزو کروں تیری آرزو کے بعد کچھ بھی نہیں بچے گا تیری آرزو کے بعد کہ میں آرزو کروں تیری آرزو کے بعد کچھ بھی نہیں بچے گا تیری آرزو کے بعد اور دنیا کا کوئی خوف مجھے کیا ڈرائے گا کہ دنیا کا کوئی خوف مجھے کیا ڈرائے گا کہ ماں نے ہے مجھے دودھ پلایا وضو کے بعد کہ ماں نے ہے مجھے دودھ پلایا وضو کے بعد کہ یہ دنیا ہے یہاں کھانا کمانا بھی ضروری ہے کہ یہ دنیا ہے یہاں کھانا کمانا بھی ضروری ہے سنو پر آخرت والا ٹھکانا بھی ضروری ہے یہ دنیا ہے یہاں کھانا کمانا بھی ضروری ہے سنو پر آخرت والا ٹھکانا بھی ضروری ہے کہ بناؤ شوق سے اولاد کو ڈاکٹر یا انجینئر کہ بناؤ شوق سے اولاد کو ڈاکٹر یا انجینئر پر اولاد کو حافظ بنانا بھی ضروری ہے پر اولاد کو حافظ بنانا بھی ضروری ہے محمد محفوظ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اپنی تقریر پیش کریں الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين میں کوئی مقرر نہیں ہوں کہ تقریر کر سکوں مگر چند دنوں اس مدرسہ اسلامیہ سراج العلوم موضع کھلیرا میں رہ کر جو کچھ سیکھا ہے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اسے غور سے سنیں میں اس موضوع پر کچھ عرض کروں اس سے پہلے ایک واقعہ توجہ سے سن لیں کافی دنوں پہلے کی بات ہے شہر کوفہ میں ایک ایماندار قلی رہتا تھا وہ اپنے گھوڑے کے ذریعے مناسبت لوگوں کا سامان لے جایا کرتا تھا لوگ اس سے بہت خوش تھے ایک دن کی بات ہے وہ معمول کے مطابق اپنا گھوڑا لیے ہوئے سواری کے انتظار میں تھا کہ ایک آدمی اس کے پاس آیا جو ایک پیر سے معذور لگ رہا تھا اس نے پولیس سے درخواست کی کہ مجھے فلاں مقام تک پہنچا دو اجرت دے ہوئی اور دونوں چل پڑے آگے جا کر چوراہا ملا آدمی نے کہا اس راستے سے چلتے تو بڑا اچھا ہوتا یہ راستہ میرا جانا پہچانا ہوا ہے قلی نے اس کی بات مان لی چلتے چلتے راستے میں جنگل ملا وہ آدمی اچانک گھوڑے سے کودا تلوار نکال کر قلی کے سامنے کھڑا ہو گیا قلی منظر دیکھ کر اکا بکا رہ گیا اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی وہ نہایت عاجزی سے بولا بھائی میرا سب کچھ لے لو اور مجھے چھوڑ دو میں کسی سے تمہاری شکایت نہ کروں گا مگر ڈاکو ناک نے سنی اور کہا کہ سامان تو میرا ہے ہی میں کچا کام نہیں کرتا تجھ کو چھوڑ دو اور بعد میں تو بدلا لے قلی نے پھر عاجزی کی کہ اچھا مجھے 2 رکعت نماز کی محنت دے دو پھر جو جی میں آئے کرنا آدمی اس پر راضی ہو گیا قلی نے فوراً نیت مان لی اور اللہ سے عاجزی کی اس کی آنکھوں سے ہزاروں قطار آنسو جاری ہو گیا اچانک ایک دوسرا گھوڑا سوار نمودار ہوا اور اس نے ڈاکو پر حملہ کر دیا ڈاکو گرا اور تڑپنے لگا دیکھتے ہی دیکھتے اس کے بدن سے آگ کے شعلے نکلنے لگے اور آن کے آن میں اس کا کام تمام ہو گیا ادھر قلی نے نماز اور دعا سے فارغ ہو کر یہ منظر دیکھا اس نے اجنبی سوار کو آواز دی مگر وہ اجنبی غائب ہو گیا اور جاتے جاتے یہ کہہ گیا کہ تم محفوظ ہو جہاں چاہو جاؤ یہ نماز اور اللہ کے سامنے گریا و زائی کی برکت صحیح معنوں میں اگر ہم اچھی طرح سے نماز ادا کریں
اور اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگے تو اللہ ہماری دعاؤں کو صدقہ قبول فرمائیں گے۔ اللہ نے اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین کے ذریعے بھیجتے ہمارے مگر ایک ایسا مبارک موقع بھی آیا کہ جب اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنے پاس بلایا اور ہم لوگوں کے لیے بہت ہی قیمتی عطا فرمایا اور وہ تحفہ ہے 5 وقت کی نماز۔ یہ تحفہ کتنا اہم ہے کہ اللہ نے خود اپنے محبوب کو اسے دینے کے لیے اپنے پاس بلایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو یہ تحفہ ملا تو وہ بے حد خوش ہوئے کہ وہ ان سے اللہ اور اس سے بات کرنے کا ذریعہ مل گیا۔ اس وقت عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیت پر بڑی پریشانی کے حالات تھے، ایسے نازک موقع پر اللہ نے تحفہ عطا فرمایا۔ مگر آج ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ آج ہم میں سے زیادہ تر لوگ نماز سے غافل ہیں۔ 10-12 لوگ اگر کسی گھر میں ہیں تو صرف 2-1 لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور کچھ مسلمان تو ایسے بھی ہیں کہ جمعہ اور عیدین کی نماز ادا نہیں کرتے۔ افسوس یہ ہے ہمارا عمل، بھلا ہم کیسے اللہ کی مدد اور نصرت حاصل کر سکتے ہیں جبکہ دن رات اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ نماز آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور ہم نماز کو ادا نہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ ہم کیسے امتی ہیں، ہم کتنے بڑے مجرم ہیں۔ اللہ ہماری اب تک کی کوتاہی کو معاف فرمایا، آمین۔ اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہم یہ عہد کریں کہ اب کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے اور نماز کو خوب اچھی طرح سنت کے مطابق ادا کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔